بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مومنین اکرام، ایک مرتبہ ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام کا ماننے والا تھا، امام علیہ السلام کا محب تھا، جعفری تھا، محب اہل بیت تھا، مذہب اہل بیت کو ماننے والا تھا، اور اس کا گمان یہ تھا کہ وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے، وہ تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور امام علیہ السلام کے بارگاہ میں آ کر اپنے تنگ دستی کا ذکر کیا، بتایا کہ مولا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے جب اس کی داستان سنی تو فرمایا العجب منک تدعی الفقر والاعسار وعندک الکنز الاعظم۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تعجب ہے، تو غربت اور تنگ دستی کا دعویٰ کر رہا ہے، حالانکہ تیرے پاس تو بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، پہننے کو لباس نہیں، کھانے کو خوراک نہیں، لیکن تیرے پاس تو بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے۔ تو اس نے کہا وما ہوا، مولا پھر مجھے بتائیں وہ کون سا بڑا خزانہ ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اسے کہا افترا لو اعطیت ملأ الارض ذهبا ان تزول عن حبنا وتدخل في محبت غیرنا اکنت فاعله۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تجھے مکمل زمین سونے کے ساتھ بھر کر دے دی جائے اور تجھے کہا جائے کہ ہماری محبت کو چھوڑ دے، کسی اور کی محبت کو اپنا لے، کیا تو ایسا کر سکتا ہے؟ مکمل زمین سونے کے ساتھ بھر کر تجھے دے دی جائے اور کہا جائے کہ ہماری محبت سے دستبردار ہو جا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ کہا کہ واللہ لو اعطیت ملأ السماوات والارض وملک الدنیا ان ابیع حبکم وولاءکم بولاء غیرکم ما فعلت۔ تو عرض کی یا ابن رسول اللہ، اگر آسمان و زمین مکمل دنیا کی حکومت اور اقتدار میرے حوالے کر دیا جائے اور کہا جائے کہ میں تمہاری محبت کو، تمہاری ولا کو بیچ دوں اور اس کائنات کو خرید لوں، کہا ما فعلتو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مولا تمہاری محبت، آپ کی محبت، اہل بیت کی محبت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی محبت و مودت کے بدلے میں کائنات کو ٹھوکر مار سکتا ہوں، لیکن محبت و مودت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اذن کیف تدعی الفقر۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا پھر تنگ دستی کی بات کیوں کرتے ہو؟ پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم تنگ دست ہیں اور غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے ثم وصلہ بصلۃ جزیلۃ، امام علیہ السلام نے پھر اسے قیمتی تحفہ بھی عطا فرمایا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اس عظیم جوہر کو، اس عظیم موتی کو محفوظ کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔